یاد رکھیں یہ دنیا اور آخرت، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں سادہ سی مثال سے تو یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سخت گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوا چلے تو ہمارے جسم کو، روح کو، بدن کو، دل کو سکون پہنچاتی ہے اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی موسم کے اندر تبدیلی آئی ہے جس سے سکون ملا ہے۔ یا ایک گرم علاقے میں رہنے والا بندہ جب وہ کسی ٹھنڈے علاقے میں جاتا ہے تو اس کو فرق محسوس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ بالکل اس طرح دنیا چھوڑ کر جب بندہ آخرت کا سفر کرتا ہے تو ساری دنیا اس کو گرم ماحول کی طرح لگتی ہے، اور اگر وہ ایمان پر اور اچھے کاموں پر اس کا خاتمہ ہوا تو اگلا جہان اس کا ٹھنڈی ہواؤں کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اگلا جہان جو ہے، جو مرنے کے بعد عالم برزخ سے شروع ہو جاتا ہے، عالم برزخ سے۔ عالم برزخ قیامت سے پہلے پہلے جتنا دور ہے نا، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ، یعنی جب آخرت ہوگی تو کوئی زندہ نہیں ہوگا، سارے مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب عالم برزخ، کچھ لوگ عالم دنیا میں ہیں اور کچھ عالم برزخ میں ہیں، تو اس کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ عالم دنیا میں ہیں ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ جو فوت ہو گئی ہیں ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں، وہ تو جیسے ہی ملک الموت کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے سارے پردے ہٹ گئے۔ تو عالم برزخ، مرنے کے بعد جتنے لوگ اس جہان میں ہیں وہ اس وقت سکون میں ہیں، عذاب میں ہیں، جنت میں ہیں، جہنم میں ہیں، کیسی کیفیت میں ہیں وہ ہم لوگ نہیں جانتے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو موت کے فوراً بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے اور وہ جہان قیامت تک رہتا ہے۔ اور پھر حضرت اسرافیل سور پھونکنے کے لیے، سور کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، وہ پھونک مارنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ جب اللہ کہے گا کہ پھونک مار دیا جائے تو وہ پھونک ماریں گے، جس کی آواز بڑی شدید ہوگی، جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا دوبارہ پھونک مارو، وہ دوبارہ پھونک ماریں گے۔ وہ جس طرح بغل نہیں ہوتے تھے پہلے، لوہے کے بڑے بڑے توتیاں ہوتی تھیں، وہ اس طریقے کی کیفیت ہے، اس میں وہ جب پھونک ماریں گے، جتنے لوگ اس ٹائم، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، سارے فوت ہو چکے ہوں گے، وہ سارے لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ حشر کی طرف آئیں گے۔ اب جو دوسری دفعہ حضرت اسرافیل جو ہیں پھونک ماریں گے، اس کے بعد جو ہم لوگ سارے زندہ ہو کے اٹھیں گے تو اس کو کہتے ہیں عالم قیامت۔ اس سے پہلے اس وقت ہم عالم دنیا میں ہیں، عالم دنیا چھوڑ کے ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ عالم برزخ جب ختم ہوگا وہ حضرت اسرافیل کے پھونک پر ختم ہوگا، اور ہماری یعنی یہ ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیاں بکھر جائیں گی دنیا میں اور مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ کوئی چیز جیسے آج سے جو کئی لاکھ پہلے سال پیدا ہوئے تھے اور فوت ہوئے، تو آج ان کی ہڈیاں وغیرہ قبروں میں نہیں ہوتی، وہ ہڈیاں بھی، ہڈیوں کی ٹائمنگ ہوتی۔ دیکھیں سب سے پہلے بندے کا قبر میں نا پیٹ پھٹتا ہے، نیک ہو بد ہو جیسا بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس نے جسم ختم کرنے۔ چند لوگ ہوتے ہیں جن کا جسم سلامت رہتا ہے، ہر ایک کا جسم سلامت نہیں رہتا، وہ بھی بطور اعزاز کے ہوتا ہے، ورنہ جسم ختم ہو جانا عذاب کی علامت نہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ جسم ختم ہونا عذاب کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ایک نیک بندہ تھا، ولی اللہ تھا، اور اس کی قبر کے اندر جسم ہی نہیں ہے، تو بندہ کیا یار یہ تو بڑا نیک تھا اور اس کی جسم کیوں گل سڑ گیا۔
جسم گلنا سڑنا عذاب کی علامت نہیں ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ قبر میں جو بھی رکھا جائے وہ گل سڑ جائے گا، الا یہ کہ جیسے نبیوں کے جسم ہیں وہ اعزازی طور پر ان کے جسم مٹی نہیں کھاتی، وہ بالکل سلامت رہتے، ورنہ ہر ایک شخص کا سب سے پہلے یہ پیٹ پھٹتا ہے، پیٹ پھٹنے کے بعد آنکھیں ابل کے باہر آ جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ایک کیڑا پیدا فرماتا ہے قبروں میں جو اس کو کھاتے ہیں، وہ آنتیں کھا جاتے ہیں، گوشت کھا جاتے ہیں، جلد کھا جاتے ہیں، اس کے بعد صرف ہڈی رہ جاتی ہے۔ تو ہڈیوں کی کچھ ایج ہوتی ہے، کچھ ہڈیاں 1000 سال تک بھی رہتی ہیں، 2000 سال تک بھی رہتی ہیں، جیسے ابھی تحقیق ہوتی تو وہاں سے جی ہڈیاں ملی ہیں وہ 4000 سال پہلے ہیں، اتنے ہزار، وہ ہڈیاں اور کھوپڑیاں، یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایسا ایک خاص کرشمہ ہے کہ جو کیڑے نہیں کھا سکتے، وہ ختم نہیں ہوتی، جب اللہ کہے گا تو وہ ختم ہوگا۔ اب یہ تمام جسم ختم ہو چکے، اب عالم برزخ سٹارٹ ہوا۔ عالم برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کے اوپر ہمارا جسم ہے نا، تو ہماری ریڑھ کی ہڈی میں اللہ نے ایک ذرہ پیدا کیا ہے، جس ذرے کے اوپر ہمارا پورا وجود جو ہے، جس کو ڈی این اے بھی کہا جاتا ہے، اس پہ پورا وجود ترتیب دیا گیا ہے، وہ ذرہ ساری چیزوں کو محسوس کرتا ہے، جس طرح ہم اپنے بدن کے ساتھ ہر چیز کو ٹھنڈا، گرم، میٹھا، ترش، سرد ہوا، گرم ہوا، اس کو محسوس کرتے ہیں، وہ ذرہ پورا بدن اس کو وہ چیزیں محسوس کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین جو ہے اس عالم برزخ میں اگر اس سے اللہ راضی ہوا ہے تو جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کو پہنچا رہا ہے، اور اس میں وہ سویا ہوا ہے۔ جس طرح آپ اپنے بستر میں ایک محسوس کریں اور امیجن کریں نا کہ آپ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا بستر ہے اور اے سی لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ انتہائی تھکے ہارے اس بستر پہ آپ آ کے لیٹے ہیں، تو جو نیند اس وقت آپ کو آئے گی نا، یعنی اے سی چل رہا ہے اور نرم دہ گدا ہے اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے، جس کیفیت کو اس وقت آپ محسوس کرتے ہیں اور لیٹتے ہیں اور سوتے ہیں اور کہتے ہیں یار بڑی مزے کی نیند آئی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ عالم برزخ میں جب میت، اس کا چاہے ذرہ یا پورا جسم، وہ وہاں لیٹے گا تو اللہ تعالی جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کی طرف چلا دے گا، اور اس کا وجود محسوس کرے گا کہ نیچے ریشم کے گدے لگے ہوئے ہیں جس پر میں لیٹا ہوا ہوں۔ اس لیے تو حدیث میں ہے نا کہ تو سو جا دلہن کی نیند، نم کا نومت العروس، کہ تو دلہن کی نیند سو جا۔ تو اب یہ عالم برزخ، اب جس سے اللہ ناراض ہے اس کے عمل کی وجہ سے یا کردار کی وجہ سے، تو جہنم کی گرم ہوا اس کے اس بدن کی طرف چلا دی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات، ہم جون کی اور جولائی کی جو لو ہوتی ہے وہ ہمارا جسم نہیں برداشت کرتا، تو اب وہ ہوا جو جہنم سے آ رہی ہے وہ کیسے برداشت ہوگی؟ اور وہ اللہ تعالیٰ جس قبر کی طرف حکم دے گا تو اس کو، اب تو یہ لو دنیا کی، یہ تو ہم دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، پنکھا لگا دیتے ہیں، کولر لگا دیتے ہیں، تو اس کو ہم مصنوعی طور پہ اس سے بچ لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کہے گا کہ اس جسم تک تو نے پہنچنا ہے جہنم کی گرم ہوا کو، تو اس کو پھر کوئی بھی روک نہیں سکے گا، وہ اس تک پہنچے گی۔ تو وہ عالم برزخ، اب کسی کا عالم برزخ 1000 سال ہوگا، کسی کا 10,000 سال، لاکھ سال، یہ اللہ کو پتہ ہے قیامت کب قائم ہونی ہے، ہم نے وہاں کتنی دیر رہنا ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، یہ میرا موضوع آج نہیں تھا لیکن یہ ابتدا میں کلام آ گیا تو میں نے کہا اس کو مکمل کر دو۔ اب جس کے لیے پہلی رات اللہ نے آرڈر دے دیا کہ اس کو ٹھنڈی ہوا دے دی جائے، اب قیامت تک اس کی ٹھنڈی ہوا گرم ہوا میں بدلے گی نہیں،
اللہ کرے کہ ایسا فیصلہ ہمارے لیے ہو جائے اور بغیر حساب کے مہربانی. یعنی جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ اس بندے کے لیے، یعنی وہ 3 سوال تھے اس سے پاس ہو گیا، مہربانی اللہ کی ہوئی، اب اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کی طرف چلا دی گئی، تو اب اس بندے کی طرف گرم ہوا کا فیصلہ نہیں بدلے گا. یعنی اللہ کبھی بھی کسی بندے کو جنت کی نعمت سے نواز کر جہنم کی طرف نہیں پلٹے گا. یہ اللہ کی، یعنی کہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ہاں البتہ ایک بندے کے لیے فیصلہ ہوا کہ یہ بندہ اعمال کی وجہ سے ناکام ہوا ہے، تو گرم ہوا اس کے جسم کی طرف جہنم کی چلا دی جائے. اس کے لیے تبدیلی ہو سکتی ہے، سال بعد ہو جائے، 200 سال بعد ہو جائے، کوئی اللہ کی خاص مہربانی ہوئی اور کسی بندے نے اس کے لیے دعا کر دی، یا اس کی اولاد نے اس کے لیے سجدے میں رو رو کے باپ کے لیے دعا کر دی. باپ مبتلا عذاب تھا اور بیٹے نے تہجد پڑھی اور دعا کی کہ مالک میرے ابے پر مہربانی کر، تو اب فیصلہ تو گرم ہوا کا، جہنم کی ہوا کا ہو چکا تھا اور اس کو مل بھی رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ جب خاص مہربانی کرتا ہے کسی کی دعا کے صدقے، کسی عمل کے صدقے، جب اس کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو پھر وہ بہت ساروں کے عذاب کو جزا میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے. یہ عالم برزخ کے کیف ہیں، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. یعنی ایک وہ پورا جہان ہے اور اس جہان کو اللہ نے کیفیت کے ساتھ وابستہ رکھا ہے، جامد نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم پتھر ہو گئے اور ہمیں کوئی چیز محسوس نہیں ہو رہی، نہیں. عالم برزخ جو ہے وہ ٹوٹلی اللہ رب العالمین کی طرف سے کیفیتوں کے ساتھ وابستہ ہے. اگر کیفیت کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو پھر عمل کی جزا سزا کوئی معنی نہیں رکھتی. پھر یہ جتنا نظام ہے جس میں شریعت نے روک رکھی ہے، اس روک کا کوئی معنی نہیں ہوگا. اس لیے اب عالم برزخ ختم ہوتا ہے، وہ اسرافیل کی میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری پھونک پر عالم برزخ ختم ہوگا، عالم قیامت شروع ہو جائے گا. اب کلام جو ہم اپنے موضوع کی طرف لانا چاہتے ہیں تو آپ توجہ سے سنیں. اب یہ عالم دنیا ہے جس میں ہم نے 60-70 سال گزارنے ہیں، 80 سال گزارنے ہیں. اس کے بعد ہم نے شفٹ ہونا ہے عالم برزخ کی طرف. عالم برزخ اللہ کے علم کے مطابق چلے گا، لاکھوں سال بھی چل سکتا ہے، 2 سال بھی چل سکتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس کا پتہ کسی کو بھی نہیں. پھر عالم قیامت ہے، ادھر ہم چلے جائیں گے. تینوں جہانوں میں جو یہ چاہے کہ میں کامیاب رہوں تو اس کو ضروری ہے کہ وہ نبی پاک کی عزت کو سمجھ جائے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لے. کیونکہ تینوں جہانوں کی جو کامیابی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں اور دامن اقدس میں ہے. وہ آیت ہے نا شراب کی حرمت پر، اب وہ موضوع نہیں ہے، اس پوری کو میں نہیں پڑھتا، لیکن وہاں اس کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فاحذروا، کہ رسول کی مان لو اور اللہ کی مان لو. فاحذروا، شراب کو چھوڑ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے، پیٹھ دکھاؤ گے، تو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یہ سن لو میرے رسول کا کام صرف تم تک بات پہنچانا ہے، اس سے علاوہ میرے رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر تم نہیں مانو گے، غلط راستہ نہیں چھوڑو گے، شراب نوشی اور بدکاریوں کو نہیں ترک کرو گے، تو اللہ فرما رہا ہے پھر میرے رسول کی ذمہ داری نہیں ہوگی، پھر تمہارا معاملہ میرے سپرد ہوگا، پھر تمہارے عمل پر پکڑ کروں چھوڑ دوں یہ میرے اوپر ہوگا. تو المختصر سمجھدار بندہ وہ ہے جو حضور پاک کی شان اقدس کو زندگی میں سمجھ جائے.
کہ یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت امام قسطلانی لکھتے ہیں جب تک بندہ اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ اور عظیم الشان طریقے سے دنیا میں لائے گئے ہیں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل، اکمل، مکمل نہیں، ناقص رہے گا، جب تک وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو نہیں سمجھے گا۔ میرے دوستو، ہم وہ قسمت والے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اپنا شاہکار نبی اور شاہکار تخلیق ہمیں ان کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے، اس وقت نوشیرواں بادشاہ کا 40واں سال چل رہا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری پر قیصر و کسریٰ کے اندر اس وقت کی بادشاہت عروج پر تھی۔ ایک طرف قیصر اپنے روب و دبدبا کو دکھا رہا تھا، تو دوسری طرف کسریٰ کا شہنشاہ اپنے خوبصورت تاج و تخت کے ساتھ چمک دمک میں مصروف تھا، اور اس کے حکم کو فالو کیا جا رہا تھا۔ دنیا ان کے حکم کے سامنے سربا سجود تھی، انسانوں کو خدا بنا چکے تھے، ہر طرف برائی اور بدکاری تھی۔ یہ شان والے نبی، عزت مآب نبی جب جلوہ گر ہوئے، قیصر و کسریٰ کے محلات کے اندر زلزلے برپا ہو گئے۔ 1000 سال سے جو آگ ایران کے آگ کدا کے اندر جو ہے وہ جل رہی تھی، جس کی پوجا کی جا رہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو قربان جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے نام ڈیسائیڈ ہونا تھا۔ آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا، اور نبیوں نے ان کا نام اپنی امتوں کو احمد بتایا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان قرآن میں موجود ہے، انہوں نے کہا تھا من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو ہستی آنے والی ہے ان کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں حضور کی شان دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ان کے دادا نے محمد رکھا، اللہ نے عرش پر ان کا نام احمد رکھا۔ 2 نام ان کے معروف تھے، لیکن حضرت آدم سے لے کر نبی پاک کی ولادت تک کسی انسان کا نام نہ محمد رکھا گیا نہ احمد رکھا گیا۔ یعنی اس زمین پر حضور علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جو نام میں بھی یکتا ہیں، ان کا نام محمد تھا۔ تو زمین پر آپ کی پیدائش سے پہلے کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھا گیا، آپ کا نام احمد تھا، تو آپ کی پیدائش سے پہلے کسی کا نام احمد نہیں رکھا گیا۔ پھر آپ کا نام ماہی بھی ہے، آپ کا نام حاشر بھی ہے، آپ کا نام مقفع بھی ہے، آپ کا نام مسجع بھی ہے، آپ کا نام مصطفیٰ بھی ہے، آپ کا نام مرتضیٰ بھی ہے۔ 70 نام رب کے ایسے ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بھی رکھے اور اپنے محبوب کے بھی رکھے۔ 70 ناموں میں اللہ نے اپنے ناموں کے ساتھ نبی پاک کو شامل فرمایا۔ اپنا نام رؤوف رکھا تو نبی کا نام بھی رؤوف رکھا، اپنا نام سمیع رکھا تو نبی کا نام بھی سمیع رکھا، اپنے آپ کو رب نے بصیر کہا تو نبی کو بھی بصیر کہا، خود کو رحیم کہا تو نبی کو بھی رحیم کہا، خود کو رؤوف کہا تو نبی کو بھی رؤوف کہا۔ پھر یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام سید المرسلین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، راحت العاشقین بھی ہے، مراد المشتاقین بھی ہے، شمس العارفین بھی ہے، سراج السالکین بھی ہے۔ کوئی ان کو صاحب معراج کے نام سے پکارتا ہے، کوئی ان کو صاحب عروج کے نام سے پکارتا ہے، کوئی ان کو صاحب براق کے نام سے پکارتا ہے، کوئی ان کو صاحب التاج کے نام سے پکارتا ہے۔ الغرض زبانیں اور لفظ ختم ہوتے جاتے ہیں، رسول اللہ کے نام بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہزاروں نام نبی پاک کے
صاحب لغت لوگوں نے اور صاحب زبان لوگوں نے جو ہے وہ کتابوں کے اندر درج فرمائے. یہ ہمارے پیارے نبی کی شان و عظمت ہے. یعنی کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اس کا یونیک نام ہونا بھی معاشرے کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے.